السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کے دن یعنی 15 اگست کو ہمارا پیارا ملک بھارت مکار انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ ابھی کچھ دیر قبل آپ کے سامنے ملک بھارت کی آزادی میں حصہ لینے والے علماء کرام کی قربانیاں بیان کی جا رہی تھیں۔ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا چلوں کہ انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے سچے جانشین اور حقیقی وارث شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ سن 1857 عیسوی تک آزادی کے سرخیل اور کمانڈر یہی حضرات تھے۔ آج یہ لوگ دنیا تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے، اور ان کی زود فہمی و دور بینی پر قیادت و سیادت سر دھنتی ہے۔ یہ شخص قد و قامت کے اعتبار سے قوی الہیکل و عظیم الجثہ تو نہ تھا، مگر اپنے دور کے تمام سیاسی قائدین کا امام اور مذہبی رہنماؤں کا مقتدا تھا۔ وہ منبع حریت اور پیکر خلوص و وفا تھا، جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش اور جذبہ و ولولے سے لوگوں کے قلوب کو معمور کر رہا تھا، تو دوسری طرف قال اللہ و قال الرسول کا جامع خوشگوار تشنگان علوم نبوت کو اپنے دستے مبارک سے بھر بھر کر پلا رہا تھا۔ وہ درکف جامع شریعت و درکف سندان عشق کا کامل و اکمل نمونہ تھا۔ اگر اس عظیم ہستی کی وہ عالمگیر تحریک، جسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے، اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن قسمت کی خوبی دیکھیں، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ انہی کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہے، جو شیخ الہند کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا، تاکہ وہاں کی جوشیلی قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکیں۔ جب مولانا افغانستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کی داڑھی نکل رہی تھی، مگر جب وہ روس و افغانستان کی بادیاں پیمائی کر کے لوٹے ہیں تو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے سب سے چہیتے اور ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا احمد مدنی ہے، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ ان کو گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کو خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت نے جب یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں مسلسل آدھے گھنٹے تک نعرے لگاتے رہے، اور پھر اپنے ایک فتویٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھگائے ہوئے ہیں،
لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ حضرات، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی تلخ ثابت ہوا ہے، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہوں گی، مگر ہمیں بھی کوئی غم اور افسوس نہیں، ہمیں بھی کوئی ملال نہیں اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی، تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھیں گے، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔